اللہ کی توفیق سے ہم نے خطبات جمعہ کے اندر تسلسل کے ساتھ انسانیت کے احترام اور آدمیت کی تعظیم کے حوالے سے سلسلہ وار چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس سلسلے کی آج تیسری اور آخری نشست ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے ساری انسانیت کو وقار ملا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے انسانیت کو عزت ملی، اور ہمیں حکم ملا کہ تم بھی اللہ کے بندوں کو عزت دو۔ انسان کی عزت انسان ہونے کے ناطے کی جائے۔ جب سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف پہلوؤں سے انسانیت کی عزت کو بحال فرمایا، اور ہمیں حکم دیا کہ انسان کا احترام، انسان کا وقار، انسان کی عزت کا خیال رکھا جائے۔ جن پہلوؤں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی عزت اور وقار میں اضافہ فرمایا اور ہمیں عزت کرنے کی تلقین فرمائی، اس میں ایک پہلو یہ تھا کہ انسان سے اختلاف بھی ہو جائے تو اس کا احترام کیا جائے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانیت کے وقار کی وجہ سے طبقاتی تقسیم کی نفی فرما دی، اونچ نیچ کے تصور کو ختم کر دیا، ذات پات کے فرق کو مٹا دیا، برادریوں کے وقار کے جھوٹے بت گرا دیے، اور انسان کو اکرام کا درجہ تقوی کی بنیاد پر عطا فرمایا۔ کہا عزت والا وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ اس پر بھی تفصیل سے کلام کیا۔ پھر پچھلے خطبہ جمعہ کو ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ عرض کیا کہ انسان کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عزت نفس کی حفاظت کی جائے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے۔ آج تکریم انسانیت کے عنوان پر اس کا چوتھا پہلو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو عزت دی جائے۔ انسان کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جذبات کا اور اس کی مذہبی وابستگی کا بھی احترام کیا جائے۔ تکریم انسانیت کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کی تعظیم تو کرے لیکن اس کے باپ کا احترام نہ کرے، انسان کی اپنی عزت تو کرے لیکن اس کے استاد کی توہین کرے، بندے کی عزت تو کرے لیکن اس کے پیر اور قائد کا احترام نہ کرے۔ یہ انسانیت کی تکریم نہیں ہے۔ انسانیت کی تکریم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس انسان کو عزت دے رہے ہیں اس کے باپ کو بھی عزت دیں، اس کے استاد کا بھی احترام کریں، اس کے پیر اور قائد کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اور اس کی تنظیم ہے، اس کی جماعت ہے، اس کی وابستگی، اس کا بھی احترام کریں۔ یعنی تکریم انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ جس کی عزت کی جا رہی ہے اس کی وابستگی کی بھی تعظیم کی جائے۔ مثلا کوئی آدمی جس کی آپ عزت کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں وابستگی، جذباتی وابستگی رکھتا ہے۔ جذباتی وابستگی میں جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ اس کی مذہبی اٹیچمنٹ ہے، مذہبی جذبات کا، اس کسی کے ساتھ اٹیچ ہونا، یعنی اس کا کوئی مذہبی طور پہ اس کا کوئی استاد ہوگا، مذہبی طور پہ اس کا کوئی پیر ہوگا، اس کا کوئی قائد ہوگا، وہ کسی آستانے سے وابستہ ہوگا، کسی تنظیم اور جماعت سے اس کا تعلق ہوگا، اس کی وابستگی اعتقادی طور پر کسی کے ساتھ ہے، تو اس کا احترام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وابستگی کا بھی احترام کیا جائے، اس لیے کہ اسے فقط اپنی عزت عزیز نہیں، اپنے سے وابستہ ہر ایک کی عزت کو وہ اپنی عزت سمجھتا ہے، جس کا وہ اعتقاداً احترام کرتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کسی کے ساتھ، اس کا عقیدہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اس کا عقیدہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ کسی اور کی پرستش اور پوجا کرتا ہے، وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے،
آخری حد تو یہ ہے نا کہ اس کی وابستگی مذہبی طور پر بتوں کے ساتھ ہے۔ اب ہمیں حکم دیا گیا کہ وہ اگر کسی بت کی بھی پرستش اور عبادت کرتا ہے، آپ اس کی اس مذہبی وابستگی اور مذہبی جذبات کا آپ احترام کرتے ہوئے اس کے جھوٹے بتوں کو گالی نہ دیں جن سے وہ وابستہ ہے، جن کی وہ پرستش اور پوجا کرتا ہے۔ تکریم انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ جس کی عزت کی جا رہی ہے اس کے مذہبی جذبات کی بھی عزت کی جائے۔ اللہ کا قرآن اس مسئلے پر بڑی واضح رہنمائی فرماتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 108 اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں انہیں گالی مت دو۔ اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی یہ عبادت کرتے ہیں کافر، وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ چاند کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں، مظاہر فطرت کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے جس کسی کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں، تم جس کی وہ عبادت کرتے ہیں لا تسبوا، اسے گالی نہ دو۔ جب تم اس کی جس کی وہ عبادت کرتا ہے اس اٹیچمنٹ پر گالی بکو گے تو کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهُ، فوراً وہ تمہارے اللہ کو گالی دے گا۔ جب تم کسی کے جھوٹے ناخدا کو گالی دو گے، جھوٹے بتوں کو گالی دو گے تو فوراً فَيَسُبُّ اللَّهُ، وہ تمہارے اللہ کو گالی دے گا عدوا، دشمنی میں، بغیر علم، اسے علم نہیں اللہ کون ہے، اپنی جہالت کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا اگر تم اس کے جھوٹے ناخدا کو گالی دو گے۔ یہ کیا ہے؟ ہمیں سکھایا گیا کہ دوسروں کے جذبات، مذہبی وابستگی کا احترام کرو ایک حد تک۔ اس کا رد کرنا ہے تو رد حکمت کے ساتھ کرو، گالی کے ساتھ اس کا رد نہ کرو۔ یہ اللہ کا قرآن رہنمائی فرماتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی طرف آ جائیں۔ دوسرا واقعہ ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 9 ہجری نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں بٹھایا اور انہیں ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے جو سورۃ الانعام کی آیت کریمہ میں نے پڑھی، یہ پیارے مصطفیٰ پاک کا اپنا عمل مبارک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر دین کا وفادار کون ہوگا؟ پہلا عمل یہ، پہلا سبق یہ دیا کہ تم کسی کے جھوٹے خداؤں کو، بتوں کو، جس کی وہ پوجا کرتے ہیں انہیں گالی نہ دو، تمہارے خدا کو گالی دیں گے، احترام کرو۔ پھر پریکٹیکلی کیا کیا؟ جب 9 ہجری میں نجران کا وفد، عیسائیوں کا وفد آیا، انہیں مسجد نبوی میں ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ صرف اتنا نہیں، ان کے مذہبی جذبات کا اتنا احترام کیا کہ ان کی عبادت کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ سرکار ہماری تو عبادت کا ٹائم ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ ہے 9 ہجری، اور 11 ہجری ربیع الاول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کے وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، صرف ٹھہرایا نہیں بلکہ عبادت کے لیے انہیں اجازت دی۔ وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے بھی لکھا، سیرت ابن ہشام کے اندر بھی موجود ہے، مشرق کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، مشرق کی طرف رخ کرو، نماز پڑھو۔ اور یہ بھی کتابوں میں آیا کہ جب وہ عیسائی عبادت کرتے تھے ان کی عبادت میں ایک طرح کی موسیقی بھی شامل تھی۔ جو بھی ان کا کوئی انداز تھا، مسجد نبوی میں جگہ دی، عبادت کرنے کی اجازت دی، اور جس طریقے سے انہوں نے چاہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ان کے مذہبی جذبات اور اعتقادات کے مطابق عمل کرنے کی اپنی مسجد میں اجازت دی۔ اس سے بڑھ کر کسی کے مذہبی جذبات کا احترام
کیا سکھایا جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ تم دوسروں کے جھوٹے بتوں کو گالی نہ دو، اس کی جذبات کا، مذہبی جذبات کا، اعتقادی وابستگی کا احترام کرو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عیسائیوں کے مذہبی اعتقادات کا احترام کر کے دکھایا۔ تیسرا واقعہ، جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے، یہودیوں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معاہدہ فرمایا، معروف ہے میثاق مدینہ۔ اب میثاق مدینہ، مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، اس کی کئی شکیں ہیں۔ ایک اس کی شک یہ ہے کہ لِلْیَہُودِ دِینُہُمْ وَلِلْمُسْلِمِینَ دِینُہُمْ، ایک ان کی شک یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی معاہدے کے اندر، وہ شک کیا تھی کہ یہودیوں کے لیے ان کا دین ہوگا اور مسلمانوں کے لیے ان کا دین ہوگا، یعنی فریقین ایک دوسرے کے دینی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یہودی اپنی مرضی سے اپنے اعتقادات کے مطابق عمل کریں، انہیں اجازت ہوگی، اور مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق جو چاہے عقیدہ رکھے، جس سے چاہیں وابستگی رکھے، جیسے چاہیں عبادت کریں، ان کی عبادت میں یہودی مداخلت نہیں کریں گے۔ یہی اللہ کے قرآن نے فرمایا، آپ سب کو یاد ہے، لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَّ دِین، یعنی یہ آقا علیہ السلام نے جو پریکٹیکلی ارشاد فرمایا وہ باقاعدہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اس عمل مبارک کی تائید قرآن میں موجود ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کا احترام کرنے کی تلقین فرمائی۔ کیسے؟ آج اس کی چوتھی شک ہے، ایسے کہ جس کا احترام کیا جائے فقط اس کا احترام نہ کرو بلکہ اس کے باپ کا بھی احترام کرو، اس کے استاد کا بھی احترام کرو، اس کے پیر کا بھی احترام کرو، اس کے قائد اور تنظیم کا بھی احترام کرو، اس کی جماعت اور وابستگی کا بھی احترام کرو۔ مطلب کیا؟ جس جس جگہ پر وہ موشنلی اٹیچ ہے، اگر اس کو عزت دیتے ہو، اس کا احترام کرتے ہو، اس کے احترام کا مطلب یہ ہے کہ جس جس کو وہ احترام دیتا ہے تم ان کے خلاف کچھ نہ کرو۔ یہ انسانیت کی تکریم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا۔ چوتھا عمل، فلسطین کے فتح ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایلیا کے باشندوں کے ساتھ جو منشور ارشاد فرمایا، فلسطین فتح ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ واردہ نے فتح کیا، آپ کو یاد ہے۔ اب حضرت عمر بن خطاب نے ایلیا کے لوگوں کے ساتھ جو منشور ڈکلیئر کیا اس کا ایک یہ حصہ بھی ہے۔ عمر بن خطاب ہیں جن کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، مگر وہ دوسروں کے مذہبی احساسات، جذباتی وابستگی کا کتنا احترام کرتے ہیں، کانٹریکٹ کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارا منشور ہے یہ امن اور امان کا منشور ہے۔ ہم نے فلسطین کو فتح کر لیا ہے، لیکن فتح کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب کافروں کو قتل کر دیا جائے گا، اب یہاں رہنے نہیں دیا جائے گا، ان کا جینا حرام کر دیا جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ ہماری فتح کا مطلب یہ ہے کہ یہ امن والی جگہ بن چکی ہے۔ یہ امن کا منشور ہے جو عمر بن خطاب نے ایلیا کے باشندوں کو دیا۔ منشور کیا ہے؟ ان کی جان، ان کا مال، ان کے گرجا گھر، ان کی سلیب، سب چیزوں کی عمر فرما رہے ہیں ہم حفاظت کریں گے۔ ہر شہری وہ تندرست ہے یا بیمار، عمر بن خطاب کے اسلام کے، اسلامی سلطنت اور خلافت کے امان میں ہوگا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ آگے عمر بن خطاب فرماتے ہیں ان کے گرجے، کتنا پیارا جملہ ہے، ان کے گرجے لوگوں کی رہائش گاہوں میں تبدیل نہیں ہوں گے۔ اب مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی ہے، اب ان کے گرجے گھر گراؤ اور اپنی رہائشیں بناؤ، اپنی مسجدیں وہاں بناؤ۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، جہاں تمہاری عبادت گاہیں ہیں تمہیں عبادت کرنے کے لیے ان کو اسی طرح رکھا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ان کی جائیداد، ان کی سلیب کوئی نقصان نہیں دیا جائے گا، نہ ان پر یہ جملہ
نہ ان پر کسی قسم کا مذہبی دباؤ ڈالا جائے گا۔ اب فلسطین فتح ہو گیا تو فلسطین میں رہنا ہے تو اب ان کا گلا یوں گھونٹا جائے کہ وہ کلمہ پڑھے بغیر وہاں رہ نہ سکیں، نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی، آپ کی یہ سبجیکٹ پر پوری پی ایچ ڈی ہے، اسلام میں سزاؤں کا تصور، یعنی یہ نہیں کہ جو بندہ جس پہ آپ کو فتح حاصل ہو گئی تو آپ اب اس کا جینا حرام کر دیں، نہیں، اپنے کردار سے دین اسلام کا پیغام دیں، دباؤ سے اسے کلمہ نہ پڑھائیں۔ اسلام جو پھیلا ہے تو وہ سیرت اور کردار سے پھیلا ہے، اخلاقیات سے پھیلا ہے، ڈنڈے کے زور پہ اور تلوار کی نوک پر مسلمانوں نے کبھی کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا۔ دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان ہونے کے ناطے نہیں، ہر انسان کو انسان ہونے کے ناطے عزت دی جائے، اور اس کی عزت کا یہ چوتھا پہلو ہے کہ وہ اگر کافر بھی ہے تو پھر بھی اس کے جو جذبات ہیں ان کے جذبات کا احترام کیا جائے، اس کی وابستگی کا حیا کیا جائے۔ صرف اتنا نہیں بلکہ وہ کافر بھی ہے تو اسے اپنی مذہبی آزادی دی جائے کہ اپنی مرضی سے اپنے عقیدے کے مطابق وہ عبادات کر سکے، اور اسے کبھی روکا نہ جائے، اسے تذلیل کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ اور ایک اور پہلو ہے، اس میں ہم تفصیل سے کلام نہیں کریں گے، اس مضمون کو آج مکمل کر دیں گے، اس کا تیسرا حصہ ہے مگر اس کو ٹچ ضرور اس کے ساتھ کریں گے۔ وہ یہ ہے، انسان کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسان کو اذیت اور تکلیف نہ دیں۔ ہم پیچھے پڑھ آئے، اختلاف ادب کے ساتھ کرو، ذات پات کا فرق ختم کرو، لوگوں کی عزت نفس کی حفاظت کرو۔ چوتھا، ان کی مذہبی وابستگی کا بھی احترام کرو۔ اب اندازہ کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں اور عیسائیوں کی مذہبی وابستگی کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم نے دین کہاں سے لیا کہ تیرا پیر اور ہے، میرا پیر اور ہے، تیری جماعت اور ہے، میری جماعت اور ہے، تو فلاں کے ساتھ منسلک ہے، میں فلاں کے ساتھ منسلک ہوں، لہذا تیرا اور رستہ میرا اور رستہ۔ ہم نے اہل سنت و جماعت کے اندر یا اس سے اوپر ہو جائیں تو دین اسلام کے اندر ہم نے اتنا رکھنا ڈال دیا کہ ہم کسی دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور علیہ السلام عیسائیوں کو اپنی مسجد میں بٹھاتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں، مشرق کی طرف رخ کر کے پڑھنا ہے، عبادت کرنی ہے، کر لو، اور ہم دوسروں کو اپنی مسجد میں آنے دیتے ہیں کہ نہیں آنے دیتے، کسی اور کی مسجد میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، کسی اور کی وابستگی کا حیا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ہم تو ٹارچر کرنے کے لیے اس کی جماعت نہیں، اس کے پیر پہ ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں۔ یہ ایک عظیم مشن ہے جس پر 4 دہائیوں سے زیادہ، 40 سال سے زیادہ ہو گئے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی آپ کام کر رہے ہیں 2 درجات پر۔ ایک وہ ہے اتحاد کے پلیٹ فارم، اتحاد بین المسالک، اور اس سے اوپر ہے اتحاد بین المذاہب۔ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ کسی ایک پلیٹ فارم پہ اگر جمع ہوں تو دین اسلام کہتا ہے اس کی گنجائش موجود ہے، اور ہمیں اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی ہم نے تو کر کے دکھایا۔ میلاد شریف کی سالانہ کانفرنس ہوتی ہے مینار پاکستان پر، حضور شیخ الاسلام اس کی قیادت فرماتے ہیں، خصوصی خطاب کرتے ہیں۔ ہمارے اس سٹیج پر یہودی بھی آتا ہے، عیسائی بھی آتا ہے، سکھ بھی موجود ہوتا ہے، ان سب کو بلا کے ہم مصطفیٰ پاک کی سیرت سناتے ہیں۔ ہم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ ہم نے اللہ کے قرآن سے لیا، مصطفیٰ پاک کے فرمان سے لیا۔ بین المذاہب، پھر بین المسالک۔ بھائی بین المذاہب ہم اتحاد کیا کریں گے؟ ہم تو بین المسالک نہیں کر رہے، ہم دوسرے مسلک والے کو قبول نہیں کرتے، جبکہ اللہ کا قرآن اور پیارے مصطفیٰ پاک کی سیرت طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دوسرے کے مذہبی احساسات اور جذبات کا احترام کیا جائے، یہ انسانیت کا احترام ہے۔ احباب ذی وقار آئیں اس پیغام کو عام کریں۔ بندہ بندے دا داروے، بندہ بندے کا ہیلپر اور معاون بن جائے، بندہ بندے کی عزت کرے، احترام کرے، اس کی زندگی کو آسان کرے، تو ہمارا اس دنیا میں رہنا بھی آسان ہو جائے۔
ہر کوئی دوسروں کے حصے کی خوشی اسے دے، اس کے حصے کی خوشی اللہ خود بخود اس تک پہنچا دے گا۔ اس کوشش میں ہم انشاءاللہ تعالی تحریک منہاج القرآن یہ کام کر رہی ہے، حضور شیخ الاسلام کی قیادت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔